اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. اما بعد. بزرگان ملت، برادران عزیز، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بتلایا گیا کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل میں جس چیز کا یقین کرتا ہے اور اس میں اس کو کسی بھی قسم کا کوئی شک شبہ، کوئی وہم و گمان نہیں رہتا، قطعیت کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ جس چیز کو مانتا ہے، جس چیز کو جانتا ہے، وہی ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اب اس کے بعد بتلایا گیا کہ اب اس کی مختلف مثالیں دی جاتی ہیں. جیسے کوئی شخص اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بچہ ہے اور اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، تو اس کو دیکھنے والے کو کیا اپنے بچے کے بارے میں کوئی شک و شبہ رہتا ہے یا کسی قسم کا کوئی وہم ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. اب اگر اس پر کوئی حملہ کرنے آئے تو اس سے لڑنے کو تیار ہوتا ہے، اس کو کوئی ستائے تو اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری آئے تو بے چین ہوتا ہے، کوئی مصیبت آئے تو بے قرار ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو یقین ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مصیبت نہیں ہونا ہے. یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، اس پر آمادہ ہوتا ہے کہ اگر میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میری اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کو کوئی رنج نہ پہنچے. یہ دنیاوی طریقہ ہے، دنیاوی اصول ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، کافر سے کافر بھی ہوگا تو یہی کہے گا کہ یہ دن ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ دیکھ رہا ہے، روشنی پا رہا ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو یہ یقین کی ایک کیفیت. اور اسی طرح جو ہے بہت ساری مثالیں علماء دیتے ہیں کہ وہ یقین کیسا ہو، کس کو یقین کہتے ہیں. تو یہ ہے. تو اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اللہ کو اللہ ماننا اور اس میں کوئی شک شبہ وہم گمان نہ آنے دے. اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے نبی اور رسول ماننا اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ وہم و گمان آنے نہیں دینا، تو وہ ایمان ہے. اگر کوئی شخص یوں کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو میں کہتا ہوں تو یہ ایمان نہیں. لوگ کہتے ہوں گے کچھ بھی، لیکن تیرے اندر یقین کیا ہے؟ تیرے اندر کیفیت کیا ہے؟ تو اپنے یقین سے بول کہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. لوگوں کی بات کا اظہار مت کر، وہ اپنے یقین پہ بولیں گے. تو اس وجہ سے بتلایا گیا کہ ایمان میں یہ نہیں انہوں جیسا ایمان رکھتے میں رکھتا ہوں، ویسا نہیں.
میں اپنے علم کی بنیاد پر، میں اپنے یقین کی بنیاد پر کہتا ہوں، مانتا ہوں، جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ بولنا۔ تو جب آپ کو یقینی طور پر، قطعی طور پر نبی مان لیے، نبی جان لیے، رسول مان لیے، رسول جان لیے، تو اب آپ کی کسی بھی بات پر کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتے۔ ماننے سے پہلے کیا، تحقیق کے واسطے کر لیا، وہ الگ ہے، لیکن ماننے کے بعد نبی مانتا پھر بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا، رسول مانتا پھر بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا، تو وہ ایمان نہیں ہے، اس کو ایمان نہیں کرتا۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات پر ایمان رکھے، آپ کی ہر چیز پر ایمان رکھے۔ کیسا یقین رکھے؟ صحابہ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ذا مزاج کے تیز تھے، وہ یہ کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کو جو ہے اس دنیا میں بالکل توکل کی زندگی گزارنا چاہیے، اور عیش عشرت کی طرف نہیں جانا چاہیے، مال و دولت نہیں جمع کرنا چاہیے، ان کا خیال۔ اب اگر ایسا کوئی واقعہ دیکھتے تو اس کے ساتھ تیز ہو جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو ان کو جو ہے مدینہ پاک سے دور کیا گیا کہ روزانہ یہ جھگڑے اچھے نہیں ہیں، آپ شہر کے باہر جا کے قیام کیجیے۔ تو ربضہ میں جا کے ٹھہر گئے، مدینہ پاک سے کچھ دور ہے۔ اب وہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، جب وصال کا وقت قریب آیا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی اور گھر نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھے، صرف تنہا میاں بیوی۔ بیوی پریشان ہے کہ موت کے آثار طاری ہو گئے، یہاں کوئی اور نہ مرد ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ساتھی ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کون کرے گا، ان کے سارے انتظامات کون کرے گا، ایک تنہا عورت ذات میں کیا کر سکتی ہے، پریشان۔ ویسے وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کا کھانا تیار کرو۔ بھی پریشان ہے کہ یہاں ہے کون جس کے لیے کھانا، میں اپنے اس معاملے میں پریشان ہوں، چند لوگوں کا کھانا کیسا تیار، کس کے واسطے تیار؟ پوچھیے کہ یہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سن، تو میری آخری وقت سے پریشان ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ تیری نماز جنازہ صالحین کی ایک جماعت پڑھے گی۔ تو فکر کی کیا بات ہے، فکر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جماعت آئے گی، ان کے لیے تو کھانا تیار کر۔ یہ یقین کہ آپ نے ایک ہی مرتبہ بشارت دی کہ ایسا تمہارے ساتھ ہوگا، اس ایک بات، ایک وقت کی بات پر یہ ایمان ہے کہ وہ ہو کے رہے گی، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی تردد نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں جو ہے ذرا برابر بھی وہم و گمان نہیں آ سکتا کہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بیوی بھی جو ہے نیک تھی، کھانا تیار کی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد آ کے راستے میں ٹھہر گئی، کیونکہ اس کو بھی یقین ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے تو یقیناً وہ جماعت آئے گی، لیکن اس جماعت کو اطلاع دینا میرا کام ہے، اس لیے راستے میں ٹھہر گئی۔
کچھ دیر میں ایک گھوڑے سواروں کی جماعت آ رہی ہے، ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، رک گئے، پوچھے کیا بات ہے؟ کہا کہ ابو ذر کا انتقال ہوا ہے، تمہارے بھائی ابو ذر کا انتقال ہوا ہے، ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، کر کے جاؤ۔ فوری اترے، غسل دیے، کفن پہنائے، خبر کھودے اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کی تدفین کا انتظام۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ نہیں، ابو ذر نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے، کھانا کھا کے جاؤ۔ وہ جماعت کہتی ہے کہ میت کے گھر میں کیسا کھانا؟ میت کے گھر میں تو کھانا پہنچایا جاتا ہے، میت کے گھر میں کیسا؟ بیوی نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ تمہاری نماز جنازہ ایک نیک لوگوں کی جماعت پڑھے گی، اس لیے انہوں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب یہ بات سنی انہوں نے تو کھانا کھا کے گئے۔ یہ ہے یقین، اس کو یقین کہتے۔ اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، جو ہے ایران فتح ہوا، مال غنیمت کی فہرست تیار ہوئی کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ حضرت عمر ایک نظر ڈالتے ہیں، واپس کرتے ہیں کہ ناقص، یہ فہرست ناقص ہے، پوری تلاش کرو، پوری تحقیق کرو، پھر دوبارہ جاؤ، پھر تلاش کر کے کچھ ایک آدھ چیز کا اضافہ پھر لاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تو پھر واپس کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر تلاش کرنے والے پوری تلاش کے بعد فہرست تیار کیے، دوبارہ تحقیق کیے، پھر بھی آپ کو کیوں بھروسہ نہیں آ رہا؟ کیوں آپ کو اس میں شک ہے؟ جبکہ تحقیق کرنے والے، لکھنے والے سب نیک لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا سراخہ کو کہ وہ دن کیسا ہوگا سراخہ، جب کہ ایران کے بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تم سب چیزیں لکھ رہے ہیں لیکن بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن کا اس میں کہیں ذکر نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فرمائیں اور وہ چیز نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سونے کے کنگن ہونا ہی ہونا ہے، لازم ہی ہے، ضروری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کو ناقص سمجھتا۔ پھر گئے، تلاش کرے، تحقیق کرے تو نکلے، لائے تو بولے ہاں اب فہرست مکمل ہے۔ یہ ایمان، یہ یقین۔ پھر اس کے بعد چونکہ مرد کے لیے شریعت میں سونا پہننا حرام ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے سونا حرام ہے پہننا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں یقیناً حرام ہے، لیکن چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سراخہ تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے، اس لیے تم کو پہنا کے نکالتا ہوں۔ حضرت عمر یہ نہیں سوچے کہ یہ تو شریعت کا قانون ہے، حرام ہے، کیسا پہنا ہوں؟ بولتے ہیں حضور کی خوشخبری بھی قانون ہے، حضور کا فرمانا بھی قانون ہے، تم وہ قانون دیکھ رہے ہیں تو میں یہ بھی قانون دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، خوارج سے مقابلہ ہوا، کئی ہزار لوگ شہید ہوئے، مارے گئے۔ اب اس کے بعد
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ لاشوں میں ایک ایسا آدمی ملے گا، ایک ایسی لاش ملے گی کہ جس کے ہاتھ پر عورت کے پستان کی جیسا کہ نشان ہوگا۔ ہزاروں کی لاشیں ہیں، تلاش کر رہے ہیں، آگے بڑھیں کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں کا سوال ہی نہیں ہے ہونا ہی ہے۔ پھر گئے، پھر تلاش کرے۔ اب تلاش کرنے والے جو ہے ہزاروں لاشوں کو ہٹانا دیکھنا بس سرسری طور پہ دیکھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، جاؤ دیکھو ہے۔ پھر گئے، پھر دیکھے، تلاش کرے تو نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس آدمی کی تلاش کی وجہ کیا تھی؟ نہیں ہونے کی وجہ سے بار بار جو حکم دیا گیا، اس کی وجہ کیا؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، تمہارا مقابلہ ایک جماعت سے ہوگا اور وہ مارے جائیں گے، شکست کھائیں گے۔ ان کے لاشوں میں ایک لاش، ایک مرد ایسا ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر عورت کے پستان کا نشان ہوگا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے وہ نشاندہی فرمائی تھی، آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تمہاری تحقیق غلط ہے، تمہاری تلاش غلط ہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے، اس کو لاؤ۔ تو یہ ہے یقین، اس کو کہتے ایمان۔ تو یہ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں ہزاروں ہیں، کئی چیزیں ہیں۔ جیسا ایمان آتا ہے ویسے جاتا بھی ہے۔ تو اس لیے جب ایمان لائے ہیں تو ایمان کی حفاظت بھی ہے۔ ایمان جب لائے ہیں تو دولت ملی ہے تو دولت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ نعمت ملی ہے تو نعمت کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ تو کیسا کریں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید ہمارے سامنے، احادیث شریفہ ہمارے سامنے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، بیت المقدس گئے، آسمانوں پر تشریف لے گئے، آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے، عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے۔ اس وقت کوئی ساتھ نہیں تھا۔ حضرت جبریل امین فرشتے ہیں، وہ کچھ حد تک ساتھ رہے، اس کے بعد کے مرحلے میں وہ بھی ساتھ نہیں رہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی رات ہونے کے بعد جب یہ بات ظاہر فرمائی کہ آج کی رات مجھے معراج ہوئی، میں بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا، پھر اس کے آگے عرش معلیٰ تک گیا۔ کافروں کو موقع ملا، مشرکوں کو موقع ملا کہ دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی کا 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ کی بات اور ہے، ایک رات میں بھی اتنا طویل فاصلہ طے کرنا ممکن نہیں، کیونکہ بیت المقدس کا خود فاصلہ 1000 میل کا۔ تو 1000 میل کا فاصلہ جائے اور آئے، پھر اوپر جائے، پھر آئے، پھر آسمانوں کے اوپر تک جائے، پھر آئے، تو یہ کیسے ممکن؟ یہ خلاف عقل ہے، یہ اسباب کے خلاف ہے، دنیاوی طور طریق کے خلاف ہے، اصول کے خلاف۔ تو اب وہ یہ سمجھے کہ اس کو بہانہ بنا کر
مسلمانوں کو جو ہے بولیں گے کہ دیکھو کیا ایسی بات مانی جا سکتی ہے؟ کیا ایسے رسول کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی بات کو صحیح سمجھا جا سکتا ہے؟ تو وہ اپنے ذہن میں اپنے خیال میں یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھی جو ہے صحابی اس کو قبول نہیں کرے. اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق ملے. حضرت ابوبکر صدیق سے کافروں نے کہا اے ابوبکر کیا تم نے سنا ہے؟ تو بولے کیا؟ کہ تمہارے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات وہ بیت المقدس بھی گئے، آسمانوں پہ بھی گئے، آسمانوں سے ورے عرش تک بھی چلے گئے، پھر رات کا رات آ بھی گئے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کچھ اور نہیں کہتے، کچھ اور نہیں سوچتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بات میرے حضور نے فرمایا ہے تو یقیناً وہ صحیح ہے، میں ایمان رکھتا ہوں. تو وہ پریشان ہوئے کہ بھئی یہ عام عادت کے خلاف بات ہے، ایک عام اصول کے خلاف بات ہے، پھر بھی ابوبکر ہاں بول رہے ہیں. تو بولے ہاں، کیونکہ میرے سرکار کبھی جھوٹ نہ بولے نہ کبھی بولتے، کبھی آپ کی بات غلط ہوئی نہ غلط ہو سکتی ہے. جب میرے سرکار کا ارشاد ہے تو یقیناً وہ حق ہے، میں اس کو مانتا ہوں. اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودی سے قرض لیے، اس کے بعد آپ نے اس کو ادا بھی کر دیا. یہودی آیا، آ کے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے قرض لیے تھے، واپس کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں لیا تھا لیکن تجھے واپس کر دیا. وہ کہتا ہے لینے کا آپ نے اقرار کیا ہے، دینے کا جو ہے کوئی گواہ نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، لہذا آپ قرض ادا کیجیے نہیں تو گواہ لائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خزیمہ تھے. دیکھے کہ یہودی نالائقی پہ اتر آیا ہے اور گواہ طلب کر رہا ہے. فوری حضرت خزیمہ نے کہا کہ ہاں سن، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے حضور نے تیرا قرض ادا کر دیا. یہ تو بات ہو گئی. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرت خزیمہ سے کہا اے خزیمہ یہ کیسی گواہی؟ نہ تم قرض لیتے وقت تھے نہ قرض واپس کرتے وقت تھے، پھر گواہی کس بنا پہ دیے تم؟ تو حضرت خزیمہ کہتے ہیں کیا میں نے حضور اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو میں ایمان لایا. کیا میں جنت کو دیکھا؟ کیا میں انبیاء کو دیکھا؟ کیا میں قیامت کو دیکھا؟ کیا میں یوم حساب کو دیکھا؟ یہ ساری باتیں جب میں آپ کے کہنے پر مان لیا تو پھر یہ بات کہ آپ ادا کر دیے ہیں تو اس کو ماننے میں مجھے کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس میں مجھے کیا تأمل ہو سکتا ہے کہ آپ فرما دیے کہ میں دے دیا تو اس سے بڑھ کر سچ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس بنا پر میں نے یہ گواہی دی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بشارت دی کہ آج سے تمہاری ایک گواہی دو کے خائے مقام. بس اگر خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گواہی دے دیں تو کافی ہے، دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے ایمان، یہ ایمان کی کیفیت ہے. اسی کو جو حق کہتے ہیں، اسی کو صداقت کہتے ہیں، اسی کو ایمان کی کیفیت کہتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا جو کلام قرآن مجید ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ملا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہم اللہ کا کلام اس کو مان رہے ہیں.
اب اگر اس میں کوئی شک و شبہ پیدا کرتا ہے تو کیا اس کو ہم قبول کر سکتے؟ آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، آپ کے فرامین ہیں، اگر اس میں کوئی شک و شبہ پیدا کرتا ہے تو کیا ہم اس کو مان سکتے ہیں؟ تو نہیں مان سکتے۔ نہ قرآن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہم مان سکتے ہیں، نہ احادیث کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہم مان سکتے ہیں۔ کسی صورت، کسی نوعیت سے ہم کسی چیز کو جو ہے قبول نہیں کر سکتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ آپ کا لایا ہوا اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردید، نہ اس میں ترمیم، نہ کوئی تحریف، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بس جو ہے وہی اٹل ہے۔ احادیث شریفہ مبارکہ آپ کے وہ فرامین ہیں، فرامین ہی رہیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی خلیفہ کا حکم ہوتا تو پھر بھی کچھ گنجائش نکل جاتی، کوئی اور امام کا قول ہوتا تو وہاں کی گنجائش نکل جاتی، لیکن اللہ اور اللہ کے حبیب پاک کے کلام میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ وہاں کسی کو کوئی اعتراض کا بھی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حضرت عمر پر اعتراض کیے کہ مال غنیمت تقسیم ہوا، سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ کو 2 چادر کیسے آپ کے جسم پہ؟ اعتراض کر۔ حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے۔ کسی نے نہیں کہا کہ تو گستاخی کرا، کسی نے نہیں کہا کہ تیرا ایمان گیا، کسی نے نہیں کہا کہ ایسا ہوا۔ کہ ہاں آپ کے صاحبزادے اٹھ کے کہتے ہیں کہ سنو، مجھے ایک چادر ملی تھی ابا جان کو ایک، میں اپنی چادر ابا جان کو دیا، اس لیے 2 چادر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے۔ ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، آ کے کہتا ہے اعدل یا محمد، کہ آپ کا اس مبارک لے کے کہتا ہے انصاف کیجیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا ارے نادان، اگر میں انصاف نہ کروں تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر کو یہ گستاخی برداشت نہیں ہے۔ فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور اجازت دیجئے کہ اس کی گردن ابھی مار دو، کہ ایسا گستاخانہ کلمہ آپ کے شان میں کہے، ایسی جو ہے بےہودہ حرکت آپ کے ساتھ کرے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں۔ حضرت عمر پہ اعتراض کیا گیا تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن ذات رسالت کے بارے میں جب آیا تو سب بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور گردن مارنے کے لیے تیار۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اس کی ایک جماعت نکلے گی، ایک نسل نکلے گی، اور وہ ایسے ہوں گے بظاہر دیکھنے میں ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھیں گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھیں گے، ان کے چرب زبانی کے مقابلے میں تم اپنی زبان کو کمزور سمجھیں گے، ان کا کلام انبیاء کے جیسا کلام ہوگا، لیکن ایمان ان کے دل میں نہیں اترے گا، ایمان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو آپ نے ہم کو بتلا دیا کہ اگر کسی کے چرب زبانی سے کچھ ہوتا ہے تو وہ کوئی ایمان نہیں، اس کو ایمان مت سمجھو۔ اگر کوئی کسی اور نوعیت سے وہ اپنے آپ کو جو ہے کچھ کہتا ہے تو اس کا بھی کوئی اعتبار مت کرو۔ پھر تمہارے سامنے قرآن ہے، تمہارے سامنے حدیث ہے، اسوہ صحابہ ہے، اس کے پیمانے پہ جانچو کہ یہ اس کا کہنا یا اس کا عمل کرنا اس کے معیار پہ اترتا ہے تو وہ صحیح ہے، اگر اس سے ہٹ کر ہے تو وہ صحیح نہیں، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے، تو اللہ کی اس نعمت کی ہم کیا قدر کر سکتے ہیں؟ تو بتلایا گیا قدر تو واجب ہے، لیکن
کوتاہی تو ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے ایمان کا تقاضا ہے محبت، پھر اس کے بعد ایمان کا تقاضا ہے اطاعت، محبت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو۔ محبت میں کمی نہیں آ سکتی، اطاعت میں کمی آ سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، غفلت ہو سکتی ہے کہ آنکھ لگ گئی نماز کا وقت چلے گیا، بیماری آئی کہ روزہ چھوٹ گیا، وہ فلاں ہوا، کچھ ایسا ہوا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن محبت اس کے خزاں بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی غفلت بھی نہیں۔ یہی ہم کو حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار جس طرح تو نے ہم کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اسی طرح اس کا حق ادا کرنے، اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں زمین کے آسمان کے فتنوں سے بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آنے والی نسلوں کی ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا